سوال ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز پڑھیں یا تنہا نماز پڑھیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ذمہ داروں کی طرف سے کوئی ایسا بندہ امام متعین کر دیا جاتا ہے جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، ہماری نظر میں وہ اس کے اندر فسق موجود ہوتا ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ تو اب خلجانی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز فاسق کے پیچھے پڑھیں کراہت کے ساتھ، یا یہ کہ اپنی تنہا نماز پڑھ لیں۔ یہ عام طور سے ذہنوں میں بات آتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ فسق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فسق اعتقادی اور ایک ہے فسق عملی۔ فسق اعتقادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے اس کے اندر فسق ہے، بگاڑ ہے، اور ایک ہے عملی اعتبار سے داڑھی کٹی ہے یا کوئی اور اس طرح کا وہ گناہ کا کام کرتا ہے۔ تو فسق اعتقادی میں اگر وہ فسق اس حد تک ہے کہ وہ کفر کی حد کے سرحد تک پہنچ رہا ہے، تب تو ایسی شکل میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ لیکن اگر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فسق عملی میں بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تنہا نماز پڑھنے سے بہتر یہ کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ اگر وہ تنہا نماز پڑھے گا تو پھر سستی پیدا ہو جائے گی، جماعت کا مقصد فوت ہوگا، مسجد کی نورانیت ختم ہوگی، اور پھر نمازوں سے سستی پیدا ہوتے ہوتے پھر وہ ہو سکتا ہے کہ تارک نماز یا تارک جماعت کا مرتکب ہو جائے، جماعت چھوڑنے والا ہو جائے۔ اس لیے اس کو بہانہ نہ بنائے، یہ نماز پڑھ لے، باقی اس کے حق میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کراہت بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ مجبور ہے۔ اب وبال ان ذمہ داروں پر ہوگا جنہوں نے اس کو امام رکھا، یا کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ امام خود اتنا پاورفل ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ ہٹائے نہیں ہٹتا، تو اب وبال اس امام کے ذمہ ہوگا، اس کے ذمہ کچھ نہیں ہوگا، یعنی اس کو گناہ نہیں پڑے گا۔ تو اگر کوئی فاسق و فاجر ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ نماز اس کے پیچھے پڑھ لے۔ تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کل بر و فاجر، کہ تم ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھو، اس کا مقصد یہی ہے، ورنہ پھر مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا اور اتحاد پارا پارا ہوگا، مسجدیں ویران ہوں گی، جھگڑے اور فساد ہوں گے، اور یہ چیز شریعت میں برداشت نہیں کی گئی کہ جھگڑے فساد ہوں، مسجدیں ویران ہوں اور ہر فرد اپنے اپنے طور پر نماز پڑھے۔ پھر فسق کے ناپنے کا زاویہ اور پیمانہ بھی الگ الگ ہے۔ ایک ہی بندہ ایک کی نظر میں فاسق و فاجر ہوتا ہے، دوسرے کی نظر میں وہ نیک اور صالح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب سے کسی سے کوئی بگاڑ ہو گیا ہو، کوئی ناچاقی ہو گئی، تو اس کی نظر میں وہ فاسق و فاجر ہے، دوسرے کی نظر میں وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو جماعت سے بچنے کا بہانہ نہ بنائے، لہذا ایسی شکل میں اگر واقعتاً بھی وہ فاسق و فاجر ہے تو جماعت سے نماز پڑھ لے۔ بہتر اس کے لیے یہی ہے اپنی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے طور پر جماعت کو ترک کر کے اور اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں یا کہیں پر نماز پڑھنا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ حج کے لیے حکومت نے پابندی کی ہوئی ہے کہ جو لوگ ایک بار حج کر چکے ہیں وہ 5 سال کے اندر دوبارہ حج نہ کریں، تو کیا اس کے لیے جھوٹا حلف نامہ لگا سکتے ہیں؟ یعنی ایک شخص 1 سال گیا، پھر اسے اگلے سال جانا ہے یا 1 سال چھوڑ کر کے جانا ہے، تو کیا جھوٹا حلف نامہ لگا دے کہ میں نے حج 5 سال کے اندر نہیں کیا؟ یہ جائز نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا تو ویسے حرام ہے، چاہے جائے کہ عبادت کے لیے جھوٹ بولنا، اور حکومت نے جو پابندیاں لگائیں ان کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہاں جگہ کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، نظام اور سسٹم ہوتا ہے۔ اگر زیادہ لوگ پہنچ جائیں گے تو پھر نظام میں خلل پیدا ہوگا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پہلی مرتبہ حج کرنا ہے، ان کا حج فرض ہے، اور یہ بندہ جو ایک بار حج فرض ادا کر چکا ہے، اب یہ دوبارہ جو حج کر رہا ہے وہ نفلی حج ہے۔ اگر یہ جانے کی کوشش کرے گا اور جھوٹا حلف نامہ لگائے گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو عمر میں پہلی مرتبہ حج کر رہا ہو، اس کا حج فرض ہو، وہ کٹ ہو جائے، اس کا نمبر نہ آئے۔ اس لیے حلف نامہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، یہ شرعاً ناجائز کہلائے گا۔ البتہ وہ پرائیویٹ ٹور کے ذریعے سے اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ حکومت کی طرف سے بھی اس کی اجازت ہوتی ہے، اور پرائیویٹ والے بھی چونکہ
حکومت سے منظور کراتے ہیں کہ ہم اتنے بندوں کو لائیں گے اور اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی، تو اب اگر پرائیویٹ وہ جانا چاہیں تو وہ ایک الگ کیس ہے، وہ بد نظمی میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس طرح یہ حج یعنی جھوٹا حلف نامہ لگا کر کے وہ دوبارہ حج کرنے جانا چاہتا ہے تو ایسی شکل میں بد نظمی بھی پیدا ہوگی، اور ایک ایسا بندہ جس کے اوپر حج فرض ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے جانے کی وجہ سے اس کا لاٹری میں نام نہ آ پائے یا وہ بندہ نہ جا سکے۔ تو یہ جو حکومت کی طرف سے قاعدے قانون بنائے گئے ہیں ان کی اتباع کرنا ضروری ہے، اور حج کے لیے جھوٹا حلف نامہ داخل کرنا، وہ حج کر چکا تھا پھر بھی یہ حلف نامہ داخل کرنا کہ میں نے حج نہیں کیا، شرعی نقطہ نظر سے یہ جائز نہیں ہوگا۔